من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی ایک حدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، ہم سے اور آپ سے اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں. پہلی چیز فرماتے ہیں اے آدمی، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا کنتو آس لگا کر، امید باندھ کر کہ تو مانگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو مانگ رہا ہے میں سن رہا ہوں. یہ امید لگا کر کہ تیری وفتا کو کوئی دور نہیں کر سکتا میرے سوا. تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا دعا تو میں تیرے کیسے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہوں سب کو معاف کرتا رہوں. ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کون ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ لے، مجھے روک دے، مجھے کہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ کیوں معاف کر دیے؟ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ پہلی چیز. دوسری چیز فرماتے ہیں اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، تیرے گناہوں کا پہاڑ بن گیا. اتنے گناہ کیے کہ اگر انہیں اوپر نیچے رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں گے. اتنے گناہ کرنے کے بعد ثم استغفرتنی، پھر بھی تو نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی کہ اے اللہ اب تک جو ہوا معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا.
غفرت لک، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، اے آدمی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، جب تیری موت آئی تو تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ لے کر آیا کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں جہاں گیا تو نے میری زمین کو اپنے گناہوں سے کالا کر دیا۔ جب موت آئی تیری تو میں اپنے ساتھ اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ کہ ساری زمین میری بھری ہوئی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، جہاں گیا ساری زمین کالی کر دی انہوں نے۔ میری ایک شرط ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میری شرط یہ ہے کہ جب تیری موت آ رہی تھی، تیرا سانس نکل رہا تھا، اس وقت تیرے دل میں اور تیری زبان پر میرا کوئی شریک نہیں تھا، تو شرک نہیں کرتا تھا، تو دل اور زبان سے لا الہ الا اللہ مانتا تھا۔ اگر تو نے میری اس شرط کو پورا کر دیا تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور میں زمین بھر کر معافی اور مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ تین چیزیں اللہ فرماتا ہے آدمی سے، مانوش سے، ہم سے اور آپ۔ سب سے پہلی چیز، اے آدمی جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، اللہ سے بھیک مانگنا، اے اللہ مجھے دولت دے دے، میرے ایمان کی حفاظت فرما، مجھے اولاد دے دے، مجھے عزت دے دے، مجھے حلال رزق دے دے، جو مانگ سکتا ہے مانگے، لیکن کس طرح مانگے؟ فرماتے ہیں امید لگا کر، آس لگا کر، اس ایمان کے ساتھ کہ تو جو مانگ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی تجھے دینے والا نہیں ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زبان سے جو کہہ رہا ہے اللہ سن رہا ہے۔ تیری بپتا کو دور کرنے کے لیے کسی کو طاقت اور شکتی نہیں ہے، اگر ہے تو کیول اللہ کا۔ تیرا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے مانگ رہا ہے، دل دکان میں ہے، گھر ہے، بچوں میں ہے، گاڑی میں لگا ہوا ہے، ماٹی میں لگا ہوا، نہیں۔ جب مانگ رہا ہے زبان سے تو دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ وہ دعا اللہ کی طرف سے قبولیت اور رحمت کو لاتی ہے۔ کچھ شرائط ہیں، ہر دعا اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ مانگ اللہ سے دل کو لگا کر مانگ۔ حدیث میں ایک اور چیز آتی ہے، جو دعا اللہ کی رحمت کو بندے کے اوپر لاتی ہے، رحمت کو، وہ دعا ایک تو یہ ہے کہ دل لگا کر اللہ سے مانگ، دوسرے
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ اللہ سے مانگے اور اللہ سن لے، قبول کر لے، تو فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، تو جب اللہ نے اس کو سکھ دیا تھا، اس کو اٹھا کے یار میں تو خود ہی کر، میری زبان چلی، میری آواز چلی جائے گی. ایک تو یہ بول رہا ہے، مجھے آفت آ رہی ہے، کیا بول رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، یہ بار بار بات بولتا ہے. لو ایک تو یہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ اللہ سے مانگے، اللہ کا نبی فرماتا ہے جب اللہ نے دولت دی ہے، رزق دیا ہے، اس وقت بھی اپنے اللہ کو نہ بھول. جب آدمی کو اللہ نے شکتی دی تھی، دھن دیا تھا، عزت دی تھی، اب تو کبھی اللہ کو یاد نہیں سمجھتا رہا. میرے باپ دادا نے مجھے دیا تھا، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. جب مصیبت آئی تو اب اللہ سے روتا ہے، اللہ میاں عزت دے دے، دولت چلی گئی، گھر چلا گیا، دھن دے دے. جب اللہ نے رات اور دن بارش برسائی تھی تو تو نے اللہ کو بھلا دیا، یاد نہیں کیا. آج تو مانگ رہا ہے مصیبت میں، اللہ نے اپنا منہ موڑ دیا، وہ بھی نہیں دے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کشٹ پریشانی میں وہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. تو اس کو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو سکھ دیا تھا، سویدھا دی، اس وقت بھی وہ اللہ کو نہ بھولے، اللہ کا شکر ادا کرے. میں اتر جاؤں خود مت بولتے رہو، اس وقت بھی جب سویدھا کے وقت اللہ کا شکر ادا کر. اے اللہ، میں تو ماں کے پیٹ سے کچھ لے کے نہیں آیا. وہ فقیر جو صبح سے شام تک سڑک پر بیٹھ کر مانگتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے وہ پیدا ہوا تھا وہ نہیں پیدا ہوا. یہ تو تیری کرپا ہے، مہربانی ہے، اس کو فقیر اور مجھے کروڑوں کا مالک بنا. رو، اللہ کا شکر ادا کر. جب سکھ سویدھا میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو مصیبت اور کشٹ میں جب تو مانگے گا تو اللہ تیری طرف متوجہ ہوگا، تیری بات سنے. دو، تیسری اور شرط ہے قبولیت کے لیے. وہ کیا شرط ہے؟ فرماتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں گا، میں بند کر دوں گا، بیٹھ جاؤں گا مصیبت میں یاد مجھے لیے بیٹھے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ،
ایک دن وہ اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات مقبول دعا والا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اللہ سے جو دعا مانگوں اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے۔ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں اللہ کا اتنا محبوب بن جاؤں کہ میں اللہ سے جو مانگوں اللہ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے تو سات مستجاب الدعوات ہو جاتے، کیونکہ اس کا لابھ امت کو تو نہ پہنچتا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ آدمی مستجاب الدعوات کیسے بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ طریقہ بتا رہا ہوں، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور یدی میرا کوئی امتی آج یا 1400 سال کے بعد مدینہ منورہ میں یا بنگلہ دیش میں یا امریکہ میں یا یورپ میں کہیں بھی اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے مقبول دعا والا، جو مانگے اللہ اس کی سن لے، تو جو طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ طریقہ اپنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک شبد میں بتایا، کیا فرماتے ہیں؟ کیا تھا؟ اب مت ہمارا سکون مستجاب الدعوات، ایسا اپنے کھانے کو کمانے کو حلال بنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے۔ جس آدمی کا کمانا حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، پہننا حلال ہے، اس آدمی کا اللہ کے یہاں ایسا رتبہ ہے، جو مانگے گا اللہ اس کو وہی دے گا۔ لیکن اگر کماتا ہے حرام، کھاتا ہے حرام، پہنتا ہے حرام، اللہ کے سامنے روئے گا، مانگے گا، اللہ اس کی کیوں؟ جس ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، اس ہاتھ میں شکتی حرام سے پیدا ہے۔ جس زبان سے بھیک مانگ رہا ہے، اس زبان میں شکتی حرام کھا کر کے بنے۔ یہ شریر میں جو خون لہو دوڑ رہا ہے، یہ گوشت، یہ پھال حرام کھا کر بنی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، فرماتے ہیں اَنَّا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگا؟ دعا قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اسی کر دو
لاؤڈ اسپیکر یہ نہیں لاؤڈ اسپیکر تو عورتوں کی بات کرتے ہو، ارے مردوں کی بات کرو تو عورتوں کی بات کرو. فرماتے ہیں جس کا کھانا حرام ہے، جن کا پینا حرام ہے، جو کما رہا ہے حرام، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ اے آدمی تو جب تک دعا مانگتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اس کا مطلب ہے تو دعا مانگے گا، جب میں تجھے سکھ دوں گا تب بھی مانگے گا، جب دکھی ہوگا تب بھی مانگے گا. دعا مانگے گا اور حلال کھا کر مانگے گا. حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، تو دعا مانگے گا، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ نہیں ہوگی، کوئی لابھ نہیں ہوگا. مسلمان کو تو اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا تھا کہ حلال کما، حلال کھا، پاک کما، پاک کھا، ناپاک نہ کھا، حرام نہ کھا. کیونکہ مسلمان تو لگتا ہے کہ حلال حرام کچھ نہیں، کھاؤ کماؤ، جہاں سے ملے کماؤ. شراب سے ملے شراب کھاؤ کماؤ، حرام سے ملے حرام کماؤ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے نہ مرنا ہے، نہ کبھی کشٹ آئے گا، نہ کبھی حساب ہوگا، نہ کبھی قیامت آئے گی، نہ کبھی اللہ کے سامنے کھاؤ. نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا ہے، بتلایا ہے. حلال کمانا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے عام بندوں کو بھی حکم دیا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا، نبیوں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، ناپاک نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. وہی حکم اپنے عام بندوں کو دیا. اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہم نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، زمین میں جو ہے اسے کھاؤ کماؤ، ہر چیز تمہارے لیے ہے. آسمان، چاند، سورج، زمین، سمندر، دریا، ہر چیز تمہارے لیے ہے. کنتو دو شرطیں ہیں، حلال طیبا، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، پاک کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ. ہندو مسلمان کہتا ہے سب کھاؤ، حلال حرام کچھ نہیں، پاک ناپاک کچھ نہیں. ہم بنگلہ دیش سے امریکہ میں آئے ہیں حلال حرام دیکھنے کے لیے. ارے حلال کرنا ہے، بنگلہ دیش میں رہتے، ہندوستان میں رہتے، یہاں آئے ہیں جہاں سے ملے کھاؤ، حلال حرام کچھ نہیں. اس کی آفت کیا ہے؟ دیکھو مانگو گے، رو گے اللہ کے سامنے، اللہ نہیں کرے.
میں کہتا ہوں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک جہاں میں بیٹھا ہوں ساری دنیا کو دیکھا، اگر کسی قوم کی گردن پر دشمن کی چھری اور چھاتی پر گولی رکھی ہوئی ہے، مسلمان کی سوا کوئی اور نہیں ہے کوئی انڈونیشیا میں دیکھو، جہاں دیکھو مصیبت مسلمانی ہوگا، اور مسلمان مانگتا ہے اللہ سے، ہوتا ہے اللہ نے سنتا ہی کیوں نہیں سنتا؟ ارے مسلمان اللہ کو سنانے کے لیے جو کارن ہے وہ تو تم اپناتے نہیں ہو، حلال حرام کا اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ سوچو، غور کرو، جہاں ایک لقمہ اگر حرام کا انسان کے پیٹ میں چلا گیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ ایک لقمہ اگر یہ کلتا مثال کے طریقے پر 10 پیسے کا ہے، 9 پیسے حلال اور 1 پیسہ حرام، فرماتے جب تک یہ جسم پر رہے گا شریر پر عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ وہ مانو جس کا کل حرام ہے اس کی عبادت ارے اسلام دین ایسا ہو رہی ہے جو چاہے کرو، نہیں ہے ایسا دین ہو رہی ہے کہ عیسیٰ مسیح نے سولی پر چڑھ کے اپنی ساری امت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اب جو بھی چاہے کرے امت نہیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے اپنی قبر ہے، اپنی آخرت، اچھا کرے گا اچھا ملے گا، برا کرے گا جیسی کرنی ویسی کرنی۔ میرے بھائی حرام سے بچو، حرام نہ کماؤ، حرام کماؤ گے تو اس دنیا میں پیسہ آدمی سوچتا ہے بہت پیسہ کمانا ہے، روز آنا ہے، $1000 کما لے، $2000 کما لے، اگر مرنا پھر ہوئیے اپنے وقت کے اوپر، اب کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے جانا ہے اور جا کے حساب دینا ہے پائی پائی کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 سوال نہ ہو جائے ہر آدمی۔ ان 5 میں سے 2 سوال ہیں مال کے بارے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ ہر آدمی سے مال کے بارے میں سوال ہوگا، یہ پتا کہاں کہاں سے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا، ایک ایک پائی کا حساب۔ دوسرا کیا ہوگا؟ وہ بیمہ ہو گیا، اب یہ بتا کہاں کہاں خرچ کیا، کمایا ہمارے بتانے کے مطابق کمایا، اب یہ بتا جہاں جہاں خرچ کیا ہمارے بتانے کے برابر خرچ کیا یا اپنی مرضی سے حلال حرام؟ جیسے کمانا حلال حرام ہے ویسے ہی خرچ کرنا بھی حلال حرام ہے۔ یہ بتا ہمیں حلال میں خرچ کیا، جھوٹ بولنے کا
جھوٹ بولے گا نکل جائے گا، مگر کوئی وہاں ایسا ہوگا بڑا پہلوان کہے گا اللہ میاں میں نے کوئی گناہ دنیا میں نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بالکل اللہ کا ولی تھا، بالکل ایک دم میں نے کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ میاں فرمائے کہ یہ تو نامہ اعمال رکھا ہوا ہے، فرشتوں نے لکھا تھا، ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے تھے، یہ تیرا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے؟ کہے گا اللہ میاں یہ تو میرے کسی دشمن نے نہیں کیا، کہے گا اللہ میاں میرے تو اس پر سگنیچر بھی نہیں ہے، انگوٹھا بھی نہیں لگا ہے، یہ تو کسی دشمن کا لکھا ہوا ہے۔ فرمائیں گے اچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، اور بول رہا ہے زبر آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے منہ پر مہر لگا کے بند کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ بولنے لگیں گے اے اللہ ہم سے قتل کرایا تھا، ہم سے شراب پلوائی تھی، ہم سے شراب پچوائی تھی، اے اللہ ہم سے اس کو تھپڑ ظلم کرایا تھا۔ پیر بولے گا اللہ میاں ہم لے کر کے گئے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہم سے لے کر ہمیں کہا تھا کہ چلو ہم لے کے گئے تھے قتل کرتے، ہر چیز بولے گی، پیٹ بولے گا مجھے حرام کھلایا تھا، آنکھ بولے گی مجھ سے حرام کھلایا تھا، کان بولے گا مجھ سے حرام کو، ہر چیز بولے گی۔ یہ کہے گی کہ اے اللہ یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا، اور وہ سن رہا ہے سب۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے گا اللہ میاں منہ کھول دیں گے، پھر اپنے ہاتھ پیر پیٹ سے کہے گا لما شہدتم علینا، ارے بدنصیب پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں حرام کماتا تھا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دینے لگا۔ تو یہ کیا بولے گا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہے کہ جس اللہ نے ہر ایک چیز کو زبان دے کر بلوایا اس نے ہمیں بھی زبان دے دی، ہم سے کہا بولو ہم بول رہے۔ دنیا میں جھگڑا ہے، کہتا میرا ہاتھ مار دیا، میرے ہاتھ کو توڑ دیا، میرے پیر کو توڑ دیا، میرے پیٹ میں مار دیا، کوئی چیز بھی میرا نہیں ہوا۔ اگر ہمارا ہوتا تو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دیتا، عجیب تو جواب دے گا۔ میرے بھائی دنیا میں تو حرام کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، ارے حلال کمائے گا روزانہ تو $10 ملیں گے کوئی، اور حرام کمائے گا تو $1000 ملیں گے۔ تو بنگلہ دیش سے یہاں آیا تھا کہ $10 کمانے کے لیے $10 تو وہاں بھی مل جاتے، کنتو $1 جو حلال ہے وہ 1,00,000 حرام کے اوپر ڈالے۔ اور کروڑ کے اوپر یہ دنیا تو کب ختم ہو جائے گی خود پتہ ہے، جس دن موت آ جائے گی، جس دن موت آیا ختم۔ حلال 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 حرام سے بچو، ایک بات۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا،
پھر بھی یدی تو نے سچے دل سے استغفار کیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بوڑھا ہو گیا، بغیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اللہ ساری زندگی کالی، اب تیرے ہی دربار ہے، تم سے ہی معافی ہو سکتی ہے اور کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کرے ایک تو نہیں، اگر مثل زبد البحر سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں، وہ بھی قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں اللہ فرماتا میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے، اپنے توبہ کرتا ہے۔ جانتے ہو توبہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ تکبیر ہے کہ اللہ اتوب الیک توبہ یا ربی توبہ توبہ، نہیں۔ ایک توبہ 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ پہلی چیز توبہ جو آدمی کر رہا ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو اپنی زندگی سے چھوڑ کر باہر نکل جائے۔ شراب پینے سے توبہ کر رہا ہے، شراب پینا چھوڑ۔ شراب بیچنے سے توبہ کر، شراب بیچنا چھوڑ۔ جوا کھیلنے سے توبہ کر رہا ہے، جوا کھیلنا چھوڑ۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ مسجد میں توبہ 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 کی تصویر اور باہر جا کے پھر وہی کرے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو کرنا چھوڑ۔ ایک دوسری شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اللہ سے عہد کر، وعدہ کر کے اے اللہ اب نہیں کروں گا، جو ہو گیا اسے معاف کر دیجیے، اب مرتے وقت تک نہیں کروں گا۔ 2، تیسری، جو گناہ کیا ہے اور توبہ کر رہا ہے اس گناہ کے اوپر سچے دل سے شرمندہ ہو اپنے اللہ کے سامنے۔ ان 3 چیزوں سے مل کر ایک توبہ بنتی ہے۔ اگر تو توبہ کرے گا کیا اللہ سے عہد کرے گا کہ اے اللہ اب نہیں کروں گا، جو ہو چکا معاف کر دے، 1 2 نہیں، اگر تیرے گناہوں کا پہاڑ ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ کیوں؟ لیکن اللہ غفار الذنوب ہے، فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ چاہے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ ایک تو گناہ ہے آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، جوا کھیلتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، مہرا ہے پردہ نہیں کرتی، یہ اللہ کے گناہ ہے، انہیں معاف کرانا چاہتا ہے، معاف ہو جائیں گے کیسے؟ گناہ کرنا چھوڑ،
آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر، جو کیا ہے اللہ کے سامنے رو شرمندہ ہو، اللہ ہر گناہ تیرا معاف کر دے۔ کیونکہ ایک اور گناہ ہے، کیا آدمی پر ظلم کرے، چوری کر لے، امانت میں خیانت کر لے، کسی یتیم کی باڑی پر قبضہ کر لے، کسی بیوہ کمزور عورت کی ماٹی پر قبضہ کر لے، یا کچھ نہیں لیتا، طاقت والا ہے، دھنیوان ہے، جو غریب ہے اس کو گالی دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، مانک کرتا ہے، دلیل کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے آدمی نے آدمی پر ظلم کیا۔ ایسا گناہ ہے کہ یدی آدمی ہر سال حج کیا کرے گا، روز تہجد بھی پڑھا کرے گا، توبہ اور استغفار بھی کیا کرے گا، کسی آدمی کا ایک نیا پیسہ بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنا حق تو معاف کرے گا، بہار ہوں گے وہ بھی معاف کرے گا۔ حق لیا یتیم کا، اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، نہیں ہوگا۔ حق لیا بیوہ کا، کمزور کا، اللہ سے کہتا ہے اللہ نے معاف کر دے، ایسا نہیں ہونے دے۔ اللہ اپنا حق معاف کرے گا، انسان کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کتنی ہی نماز پڑھ، انسان کا حق معاف نہیں ہو سکتا، کتنے ہی حج کر، انسان کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام، اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آیا ہے، اس میں کسی آدمی کا حق لے لے آدمی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو، کسی انسان کا حق چھین کر کے کفر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، ارے لوگوں، مفلس اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من لا درہم لہ ولا دین، جس کے پاس پیسہ تو ہی کچھ نہ ہو اسے فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر حقیقت میں وہ ہوگا جو قیامت کے دن میرے دربار میں آئے گا، بڑی نمازیں لے کے آئے گا، حج بھی لے کر کے آئے گا، اور صدقہ بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، دنیا کا مال بھی کھا رکھا ہے، اس کی امانت میں بھی خیانت کی، اس کی باڑی پر قبضہ کر لیا، اس کے پیسے چھین لیے۔ اب جب قیامت کا دن آیا تو ہزاروں آدمی پیچھے پیچھے، اللہ میاں ہمارا حق دلواؤ، اللہ میاں ہمارا حق دلواؤ، اللہ میاں ہمارا حق دلواؤ۔ اللہ میاں فرمائیں گے کہ پیسہ کوڑی تو ہے نہیں، ہاں وہ تو دنیا کی چیز تھی، دنیا میں ختم، اب یہ اس کی نماز چھین لے گا، یہ اس کا روزہ چھین لے گا، یہ اس کا حج لے لے گا، یہ اس کا صدقہ لے لے گا۔ اگر کچھ نہیں بچا اس کے پاس اور لوگوں کا حق باقی ہے، اللہ میں ہمیں بھی دلواؤ، اور اس کے پاس تو کچھ رہا نہیں، تو کہیں گے کہ اچھا اب ان کے گناہ لے کے اس کے سر کے اوپر ڈاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ نماز، روزہ، حج، صدقہ انسان کا حق معاف نہیں کرا سکتا۔ آدمی کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے پر جہاں سے مال ملے لے لو، کھا لو دنیا کو،
اپنا جہنم بھر لو پھر بھر لو. ایسا لگتا ہے ان سے کبھی موت ہی نہیں آئی. نہیں، اپنی زندگی حلال زندگی، حرام سے بچاؤ زندگی. نہیں تو کیا ہے کہ بھائی کوئی 50 سال زندہ رہتا ہے تو 80 سال، کوئی 90 سال رہتا ہے. اب تو اس سے زیادہ زندگی ہوتی نہیں. اور جب موت آئے گی ہر واستوکتا حقیقت سامنے آ گیا، چھوٹے گا نہیں. قبر میں تو خالی ہاتھ جائے گا، انسان کا عمل جائے گا قبر کے اندر اور کچھ نہیں. دنیا میں تو حرام کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ جائے گا بنگال میں، بنگلہ دیش میں تو ایک لندن مانوس آتے ہو، بہت بڑا مانوس ہے، امریکہ مانوس آتے نہیں. اللہ کے یہاں یہ کچھ نہیں، لندن امریکہ کچھ. انسان کا اپنا عمل ہے، اگر ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے کچھ. دو چیزیں دیکھو میں کہتا ہوں، ایک تو ایسا حق ہے آدمی کا جسے ہر آدمی کھاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق دیتے ہیں، بہت کم لوگ. وہ کون سا حق ہے؟ غور کرو. باپ مر گیا، مال چھوڑ کر گیا، لڑکے مل کر سب مال تقسیم کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو بہنوں کو محروم کرتے ہیں. بہت کم خاندان ایسے ہوں گے کہ جو لڑکیوں کو ان کا حق دیتے ہیں. یہ جو بہنیں ہیں، کل کو یہی بہنیں گردن پکڑ کر اللہ کے دربار الہ العالمین ہمارا حق دلوائیے، اور دینا پڑے گا. اللہ کی عدالت ایسی دنیا کی عدالت جیسی ہو رہی ہے. دنیا کی عدالتوں میں تو پیسے سے عدل و انصاف خریدا جاتا ہے. اللہ کی عدالت ایسی عدالت نہیں ہے. دینا پڑے گا ان کا حق. میرے بھائی، کسی انسان، اللہ تو ارحم الراحمین ہے. بھائی کل قیامت کے دن وہ اپنا حق معاف کر دے، کون اس کے ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے؟ کیونکہ آدمی اپنا حق معاف نہیں کرے سکتا. یاد رکھنا، آدمی اپنا حق معاف نہیں کرے. وہ تو ایک ایک پائی کا حساب لے لے گا. جس کا لیا ہے کسی نے کل کو لے گا. وہ کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین. بندہ تو ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا وہاں. کیوں؟ اس کے سامنے تو ترازو ہے. قیامت کے دن ایک ترازو کے پلے میں اس کے نیک عمل رکھے جائیں گے، دوسرے ترازو کے پلے میں برے عمل رکھے جائیں گے. اگر اس کو نیکی کہیں سے مل رہی ہے، بھائی اس نے پیسہ لیا تھا، اس کی نیکیاں لاؤ میرے ترازو میں رکھو. اگر میرا ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں ہی سے میرا ترازو بھاری ہو جائے تبھی تو جنت ملے گی. چھوڑے گا نہیں کوئی آدمی. اللہ ارحم الراحمین چھوڑ دے گا. اگر انسان کا حق انسان کے اوپر ہے تو اس کو معاف کرانے کے دو طریقے. اللہ کا حق تو معاف کرو، توبہ اور استغفار سے معاف ہوگا. لیکن اگر انسان پر انسان کا حق ہے، اس کے دو طریقے ہیں معاف کرانے کے. یا تو جس کا حق لیا ہے اس کا حق اسے واپس کرو. واپس کر دیا، ختم ہو گیا. ایک دوسرا طریقہ، اگر واپس کرنے کو نہیں ہے، جو لیا تھا کھا پی کے اڑا دیا، یا واپس کرنے کی چیز نہیں، بھائی مارا تھا، گالی دی تھی، ذلیل کیا تھا، کشٹ پہنچایا تھا، تو اسی طرح ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے معاف کرا لو.
جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ختم. اب قیامت کے لیے کچھ نہیں. اور اگر موت آ گئی اور بغیر معاف کرائے دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. چھوٹ نہیں سکتا. اور وہاں پیسہ روپیہ ہے نہیں, نہ ڈالر ہے نہ پاؤنڈ ہے, وہاں تو انسان کا اپنا عمل ہے. دو چیزیں. تیسری چیز فرماتا ہے, اے آدمی اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہے, لیکن ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا, تو میرے پاس عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر آیا, تو گناہ لے کر آیا ہے زمین بھر کر کے. میں زمین بھر کر مغفرت اور معافی لے کر تیرے پاس آؤں گا. یہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اسلام. ایمان کے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بغیر ایمان کے نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے, نہ بغیر ایمان کے کوئی جہنم سے چھٹی پا سکتا ہے. اگر ایمان ہے دل میں تب تو جنت کے دروازے کھلے. ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت لے, مگر ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. ایسے بھی گناہگار ہوں گے. اللہ اپنے نبی سے فرمائے گا کہ اے نبی شفاعت کرو. فرماتے میں شفاعت کروں گا. میری شفاعت سے بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا. کیوں؟ ایمان تھا مگر گناہگار تھے. اللہ میاں پھر فرمائیں گے کہ اے محمد اگر کسی جہنم میں دیکھو, اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کی بھی شفاعت کرو. فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. پھر فرمائیں گے دیکھو میں کہوں گا کہ الہ العالمین اب تو کسی کے دل میں ایمان نظر نہیں آ رہا ہے. فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائیں گے کہ سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی اور ان کی شفاعت سے جہنمی جہنم سے نکال دیے گئے جن کے دل میں ایمان تھا, لیکن وہ بقیہ ارحم الراحمین, ابھی سب سے بڑا رحم کرنے والا باقی ہے. اب میں اپنے ہاتھ ڈال کر جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جن کے دل میں اتنا کم ایمان ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس ایمان کو دیکھ نہیں سکا. اللہ اپنے ہاتھ ڈال کر ان کو نکالے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے ان کے جسم جلتے جلتے کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے. وہاں سے نکال کر جنت سے ایک نہر نکل رہی ہوگی, اس میں ڈال دیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے دیوار کے نیچے ڈال دیے جائیں گے. جنتی اوپر جا کر کے جنت کا پانی ان کے اوپر ڈالیں گے. اس پانی سے ان کے جسم کوئلے کی طرح کالے تھے وہ چاندی کی طرح چمکنے لگے. پھر انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا.
ان کے پیشانی پر لکھا رہے گا ہؤلاء اتقاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ نہ اپنے عمل ان کے تھے جس سے یہ جنت میں پہنچے، نہ نبیوں کی شفاعت کی وجہ سے پہنچے، انہیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نکال کر جنت میں پہنچایا۔ میرے بھائی، اگر ایمان ہے دل میں تو جنت میں آدمی کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑے اور بھگت کر جہنم سے آزاد ہو، لیکن ایمان اگر ہے تو جنت میں پہنچے۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کر حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی عقیدے کا حکم دیا ہے، وہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی کیا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی ایک ہے، میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی اللہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عقیدہ دیا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے منیب قانجی، اور بچے تھے، ان کے باپ تھے، ایک بازار لگتا تھا مکہ معظمہ میں، اس کا نام تھا عکاف۔ ساری دنیا جاتی تھی خرید و فروخت کے لیے وہاں، کہتے ہیں میں اپنے ابا کے ساتھ وہاں خریدنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نہ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، کچھ نہیں، وہ بس ایک ہی بات کہتا چلتا، یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، سفل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی مٹی اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کس نے پھینکا، وہ اپنے منہ کو صاف کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی الحیاء باللہ تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، یہ نہیں کہتا کس نے تھوک دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھا کر کے اس کو مارتا ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتا نہیں کون کہہ رہا ہے کون مار رہا ہے، اپنا کام بس ایک بات، کیا اے لوگوں ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو میرے باپ نے بتایا کہ یہ مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، اس کا نام ہے محمد، یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اپنے اللہ کا پیغام دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے یہ جو پیچھے پیچھے پتھر مار رہا ہے؟ کہا کہ یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا پیغام مصیبتوں کے اندر پڑھ کر دیا۔ کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جسے برداشت نہ کیا ہو، مگر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ میرے بھائی، ایمان اسلام کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، دیکھو جو دینے والا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ گناہ اگر اللہ کو ناراض کر دیں تو ایمان کو اللہ نے، کتنے لوگ ہیں جو محروم ہو گئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تقسیم ملک ہو گیا، ملک کی آزادی کے بعد آج بھی بستیوں کی بستیاں پنجاب کے اندر ہیں کہ جو اپنے پرانے کہتے ہم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف چلے گئے اور مرتد ہو گئے اور مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ خدا جانے کس گناہ کی سزا ملی کہ ایمان کی دولت سے محروم۔ میرے بھائی، ہم تو رات اور دن گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ گناہ ہی وہ مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب دنیا کے اندر اترتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو بھی پکڑا ہے مصیبت میں، عذاب میں، گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ پھر کیا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا غصہ آیا تو ہم نے آندیاں چلائیں، ان آندیوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، مر گئے۔ کسی قوم نے فرشتے نے آواز لگائی، چنگھاڑ بھیجا، پھٹ گیا، مر گئے سب کے لوگ۔ زلزلہ کہیں آ گیا، پوری کی پوری آبادی قبرستان بن گئی۔ کسی کو دریا کے اندر ہم نے لشکر کے ساتھ ڈبو دیا۔ کیوں؟ گناہوں کرنے کے عادی ہو گئے تھے اور اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کا پیمانہ صبر بھر گیا۔ اللہ نے، میرے بھائی، جس نے ایمان کیا ہے وہ ایمان کو لے بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا نبی دعا کیا کرتا تھا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں پر حکومت کرنے والے اللہ، جدھر چاہے دل کو ادھر پھیر دینے والے اللہ، میرے دل کو دین ایمان پر مضبوط کر دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سمجھ گئے کہ یہ دعا اللہ کے نبی کی اپنے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نبی کو نبوت دے کر کے اللہ ایمان کو چھین لے، بھلا یہ ہو سکتا؟ اور اللہ کا نبی محمد تو نبیوں کا سردار ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اتخاف علینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ کو ہم سے ڈر لگتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان چھین بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، قلوب عبادہ بین اصبعیہ یقلبھا کیف یشاء۔ ہاں صحیح سمجھے تم، اللہ کے بندوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جدھر چاہتا ہے ادھر سے سنتا ہے۔ اگر گناہوں سے ناراض ہو گیا تو کیا ہے؟ ساری دنیا اگر اللہ کی خدائی کو قبول کرنے والی بن جائے، ایمان لے آئے، تو خدا کی خدائی بڑھتی نہیں، اور ساری دنیا انکار کر دے تو خدا کی خدائی میں فرق پڑتا نہیں۔ میرے بھائی، ڈرو، اپنے کمانے کو حلال کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری آبادیوں کے اوپر، ہمارے خاندانوں کے اوپر برسے۔ اور اگر یہ نہ ہوا اور ظلم کیا گیا، گناہ کیے گئے اور گناہوں میں آگے بڑھتے رہے، تو میرے بھائی
اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنے حالات کو ٹھیک کرو، یہ اللہ کا یہ عنایت ہے کہ اس نے رزق دیا ہے اور رزق کے دروازے کھولے ہیں، مگر جو کھولنے والا ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے۔ چلو اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر، نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے لیے کماؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ ہے شکر اللہ کا۔ تب تو اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور نہیں تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، گناہوں کا بھے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور ہماری موت اس طرح دے کہ ہمارے اوپر کسی دوسرے کا حق نہ ہو، اور اللہ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخری سانس تک ایمان کی حفاظت فرمائے اور حسن خاتمہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے غلطی انتقال ہو گیا اللہ